نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كان الدين بين الشريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب فشريكه بالخيار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين ولو استوفى نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض ثم يرجعان على الغريم بالباقي۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ایک نیا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر دو شریک ہیں، زید اور عمر دونوں پارٹنر ہیں، شریک ہیں۔ ان دونوں کا 1000 روپے قرضہ ہے خالد کے اوپر۔ اب 1000 روپے جو قرضہ تھا ان میں سے 500 روپے زید کے تھے، 500 روپے عمر کے تھے۔ اب زید نے جو ہے وہ اپنے 500 روپے کے بدلے میں کوئی کپڑا لے کر صلح کر لی۔ مثال کے طور پر خالد سے کچھ تان کپڑے لیے اور اپنی جو ہے وہ قرضے کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں کیا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں پارٹنر ہیں زید اور عمر، تو عمر کیا کرے گا؟ تو اس صورت میں بیان فرما رہے ہیں کہ ٹوٹل اس مسئلے کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ جو دوسرا شریک ہے وہ اپنے قرضے کا قرض خواہ سے خود مطالبہ کرے کہ بھئی اس کے جیسے پارٹنر نے اپنے 500 جو قرضے کے بدلے میں کپڑا لے لیا تو لہذا اس کا پارٹنر اب بری ہو گیا، وہ اپنے قرضے کا مطالبہ جو ہے براہ راست قرض خواہ سے کرے۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ اس کا اس طرح ہے کہ یا جو ہے جو کپڑا زید نے خالد سے لیا ہے اس کپڑے کا آدھا حصہ جو ہے وہ عمر لے لے۔ اب جب اس کپڑے کا آدھا حصہ عمر نے لے لیا تو پھر جو ہے باقی ماندہ قرضے کا دونوں مل کر مطالبہ کریں گے خالد سے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ زید نے جب 500 روپے کا کپڑا لیا تو زید عمر کے لیے 1/4 قرضے کا ضامن بن جائے۔ مثال کے طور پر 500 روپے کا اس نے جب قرضہ لے لیا تو وہ کہے کہ بھائی 250 روپے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جب زید نے 250 روپے عمر کو دے دی تو عمر کے بھی 250 باقی ہو گئے، زید کے بھی 250 باقی ہو گئے، تو اب یہ دونوں مل کر جو ہے وہ خالد سے قرضے کا مطالبہ کریں گے۔ اس مسئلے کو اب کتاب میں دیکھیں۔ وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، قرضہ ہو دو شریکوں کے درمیان، دو شریکوں کا قرضہ ہو، فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِن نَصِيبِهِ عَلَى ثَوْبٍ، ایک نے اپنے حصے کا صلح کر لیا کپڑے پر، یعنی کپڑا لے کر اپنا حصہ چھوڑ دیا، فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ، تو جس شخص نے صلح کیا ہے اس کے دوسرے پارٹنر کو، شریک کو اختیار ہوگا، ان شاء اتبع الذی علیہ الدین بنصفہ، چاہے تو اپنے آدھے قرضے کا مطالبہ قرض خواہ سے کرے، یعنی خالد سے اپنے آدھا قرضہ لے لے کیونکہ دوسرے پارٹنر نے اپنا آدھا قرضہ لے لیا ہے۔ وَإِن شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الثَّوْبِ، اور اگر چاہے تو آدھا کپڑا لے لے، یعنی جس پارٹنر نے کپڑے پر صلح کیا ہے اس سے آدھا کپڑا لے لے، اور آدھا کپڑا لینے کے بعد اس کے بعد پھر جو ہے وہ دونوں مل کر باقی ماندہ کا پارٹنرز یعنی اس قرض خواہ سے قرضے کا مطالبہ کریں گے۔ إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين، مگر یہ ہے کہ اس کا شریک اس کے لیے
قرضے کے چوتھائی کا ضامن بن جائے۔ اب ایک طور پر آپ دیکھیں، مثال کے طور پر یہ 1000 روپے ہے نا، 1000 روپے قرضہ تھا، 1000 کو اگر بیچ میں آدھا کریں گے تو 500 زید کا، 500 عمر کا۔ اب جب زید اگر اس 1000 روپے کو ہم 4 حصوں پہ تقسیم کریں گے تو یہ ٹوٹل 250 بنتے ہیں۔ اب زید نے جو 500 روپے لیا ہے اس میں سے 250 روپے وہ عمر کے لیے ضامن بن گیا، تو گویا کہ اس نے جو 500 روپے لیے اس میں سے 250 خود رکھے اور 250 اپنے پارٹنر کو دیے، تو اب جو 500 روپے باقی جو قرضہ ہے اس کا وہ دونوں مل کر جو ہے وہ قرض خواہ سے یعنی خالد سے مطالبہ کریں گے۔ کہہ رہے وہ انشاء اخذ نصف الثوب، بھی چاہے تو آدھا کپڑا لے اپنے پارٹنر سے، الا ان یضمن له شریک، مگر یہ ہے کہ اس کا شریک اس کے لیے ضامن ہو جائے نصف الثوب یعنی ربع الدین، قرضے کی چوتھائی کا۔ یہ تو یہ مسئلہ، اس کی 3 صورتیں حل ہو گئیں۔ 3 صورتیں کس طرح ہے دوبارہ دیکھ لیجئے۔ 2 شریکوں کا کسی شخص کے اوپر قرضہ تھا، ایک شریک نے اپنے قرضے کے بدلے جو ہے وہ کپڑے پر صلح کر لی، صلح کر کے گویا کہ اپنا پورا قرضہ لے لیا۔ اب اس کے جو دوسرا پارٹنر ہے اس کو اختیار ہے، چاہے تو اپنا قرضہ سارا کا سارا قرض خواہ سے مطالبہ کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے دوسرے پارٹنر نے جو کپڑا لیا ہے اس کپڑے کا آدھا حصہ جو ہے وہ اس سے لے لیں، اور پھر باقی ماندہ جو 500 روپے کا قرضہ بچے گا اس کو وہ اور اپنا اس کا پارٹنر دونوں مل کر جو ہے وہ قرض خواہ سے مطالبہ کریں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو شریک ہے وہ اس کو آدھا کپڑا دینے کے بجائے جو ہے 1/4 قرضہ اپنی طرف سے دے دے کہ بھائی لو، میں نے 500 روپے کا کپڑا لیا تھا، کپڑا میں آپ کو نہیں دیتا ہوں، یہ 250 روپے آپ قرضے کا لے لو۔ 250 روپے جب اس نے دے دیے تو گویا کہ 250 نے وصول کر لیا، باقی ماندہ جو 500 ہے اس کو جو ہے وہ دونوں مل کر وصول کریں گے۔ اگلا مسئلہ ہے وَلَوْ اسْتَوْفَى نِصْفَ نَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ كَانَ لِشَرِيكِهِ أَن يُشَارِكَهُ فِي مَا قَبَضَ ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْغَرِيمِ بِالْبَاقِي۔ مسئلہ اس طرح ہے، وَلَوْ اسْتَوْفَى، اگر وصول کر لیے نصف نصیبہ من الدین، قرضے میں سے اس کا آدھا حصہ، کان لشریکہ ان یشارکہ فیما قبض، تو اس کے شریک کے لیے جائز ہے کہ وہ شریک ہو جائیں، اس کے پارٹنر کے لیے جائز ہے کہ وہ شریک ہو جائے اس پیسے میں، اس قرضے میں جو اس نے قبضہ کیا ہے۔ ثم یرجعان علی الغریم بالباقی، پھر باقی جو ہے وہ باقی قرضہ مقروض شخص سے وصول کریں گے۔ غریم اس شخص کو کہا جاتا ہے جس شخص کے اوپر قرضہ ہو، اردو کے اسلام میں اس کو کہتے ہیں مقروض۔ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر اوپر تو کپڑا لیا تھا، اس مسئلے میں اس طرح ہے کہ زید نے کپڑا لینے کے بجائے پورا کا پورا جو اپنا حصہ تھا 500 روپے وہ وصول کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں وَلَوْ اسْتَوْفَى نِصْفَ نَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ، قرضے میں سے جو اس کا حصہ تھا آدھا وہ اس نے لے لیا، تو کان لشریکہ ان یشارکہ فیما قبض، تو اس کے شریک کے لیے جائز ہے کہ وہ وصول شدہ چیز میں شریک ہو جائے۔ اب وہ جو دوسرا پارٹنر ہے وہ اس 500 روپے میں سے آدھا حصہ لے لے گا، 250 روپے دوسرا پارٹنر لے لے گا۔ ثم، پھر فرماتے ہیں کہ یرجعان علی الغریم بالباقی، مقروض شخص کے اوپر، جس شخص کے اوپر قرضہ ہے جو 500 روپے باقی ہے، اس کا وہ دونوں مل کر مطالبہ کریں گے اور وہ لینے کے بعد پھر 250 روپے آپس میں تقسیم کریں گے۔ تیسرا مسئلہ وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ سِلْعَةً كَانَ لِشَرِيكِهِ أَن يُضَمِّنَهُ رُبْعَ الدَّيْنِ، اگر ایک پارٹنر نے اپنے حصے کے بدلے، اپنے حصے کے قرضے کے بدلے میں سلعتاً سامان خرید لیا، سامان لے لیا، یعنی سامان کے بدلے میں جو ہے وہ صلح کر لی، کان لشریکہ ان یضمنہ ربع الدین، تو اس کو اس کے پارٹنر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو ضامن بنائے 1/4 قرضے کا، یعنی ایک پارٹنر نے اپنے جو حصہ ہے اس کے بدلے میں اس نے کوئی سامان لے لیا، تو اب فرماتے ہیں کہ دوسرے پارٹنر کو اس سامان میں سے آدھا حصہ لینا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اس پارٹنر کو آدھے قرضے کا ضامن بنائیں۔
اس لیے کہ دیکھیں یہ وہ دونوں پارٹنر ہیں تو ان کا گویا کہ ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہے، ہر ایک دوسرے کا کفیل بھی ہے، اور ان کا مال مشترک ہے، اور وہ جو قرضہ ہے وہ بھی ان دونوں کا مشترک ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ اب وہ سامان دوسرے پارٹنر کے کسی کام کے نہیں ہو سکتے ہیں، کپڑے وغیرہ تو کام آ جاتے ہیں کہ چلو استعمال میں لے کر آ گئے، اب سامان ایک کی ضرورت میں ہو دوسری کی ضرورت میں نہ ہو، تو اب یہاں فرماتے ہیں کہ کان علی شریک ہی ان یضمنہ ربع الدین، تو اس کے پارٹنر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو ضامن بنائیں 1/4 قرضے کا، یعنی 500 روپے کا جو اس نے قرضہ لیا ہے اس میں سے 250 روپے اپنے پارٹنر سے لے لیں، پھر وہ دونوں مل کر جو ہے وہ باقی ماندہ 500 روپے ہے وہ مقروض سے لے کر اس کو بھی دوبارہ تقسیم کریں گے۔ یہ ہو گئے 3 مسئلے۔ آگے اس کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ ہے، وَإِذَا كَانَ السَّلَمُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ وَإِذَا كَانَ السَّلَمُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، اگر سلم کا مال ہو دو شریکوں کے درمیان، فصالح احدهما من نصیبه على رأس المال، ایک شخص نے اپنے حصے کے ساتھ صلح کر لی رأس المال پر، لم يجوز عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یجوز الصلح، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صلح کرنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر 2 بندوں نے مل کر ایک شخص سے صلح کر لی، نہیں سلم کر لی۔ عقد سلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثمن ابھی دے دیتے ہیں، مبی بعد میں وصول کیا جاتا ہے، مخصوص شرائط کے ساتھ یہ جائز ہے۔ عموماً یہ پیداوار میں ہوتا ہے کہ انہوں نے اس طرح معاملہ کیا کہ بھائی یہ ہمارے طرف سے 1000 روپے وصول کر لیں، آپ کے یہ جو مثال کے طور پر 4 مہینے کے بعد ہم آپ سے جو ہے وہ 3 من گندم لیں گے، گندم کی سارے اقسام تعداد یعنی وہ سب کچھ بتا دیا۔ اب یہ بیع سلم ہو گیا ان دونوں کا آپس میں۔ اب یہ دونوں پارٹنروں نے مل کر بیع سلم کی، پیسے دے دیے، اور ان کو جو مبی ملنا ہے وہ 4 مہینے بعد ملنا ہے۔ پھر کیا ہوا، پھر جو ان میں سے ایک شریک نے اپنے رأس المال کے بدلے میں جو ہے کوئی یعنی کسی چیز کے بدلے میں صلح کر لی، ایک شریک نے جو ہے اس شخص سے کچھ رقم لے لی اور کچھ چیز لے کر جو ہے وہ بیع سلم سے جو ہے دستبردار ہو گیا۔ جب بیع سلم سے دستبردار ہو گیا تو اب اس کا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو امام صاحب اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، جب تک کہ دوسرا پارٹنر اس کی اجازت نہ دے، دوسری پارٹنر کی مرضی نہ ہو، اس طرح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے یہاں پر عقد سلم کیا ہے، دونوں نے مل کر عقد سلم کیا ہے، اور یہاں پر دوسری پارٹنر کی رضامندی کے بغیر ایک پارٹنر جب اس عقد کو فسخ کرے گا، اس کے بدلے میں کوئی چیز لے کر صلح کرے گا، تو دوسرے پارٹنر کا یہاں پر نقصان ہے، اس کو دوبارہ کوئی پارٹنر دیکھنا پڑے گا، کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی میں پڑ جائے۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شریک کا صلح کر کے اپنا جو رأس المال ہے وہ لینا جائز ہے، کیونکہ آدھا جو حصہ ہے وہ اس کا اپنا ذاتی تھا، تو اپنے ذاتی مال میں وہ اس کا مالک ہے، جس طرح چاہے تو اس میں تصرف کر سکتا ہے، تو لہذا یہاں پر بھی وہ اپنے حصے کو صلح کر کے مسلم علیہ سے واپس لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے، اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے گا اوپر سے ترجمہ۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ السَّلَمُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، جب سلم 2 شریکوں کے درمیان ہو، ٹھیک ہے، اگر سلم جو ہے 2 شریکوں کے درمیان مشترک تھا، فصالح احدهما من نصیبه، ان میں سے ایک نے اپنے صلح کے اپنے یعنی حصے کا صلح کر لیا، علی رأس المال، رأس المال پر جو اس کا حصہ تھا اس سے صلح کر لی، تو لم یجوز عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی
صرفین کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یجوز الصلح، صلح کرنا جائز ہے۔ تو یہاں تک یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔